إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق کل کچھ گفتگو کی تھی کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی۔ 950 سال کے دورانیے میں صرف ایک دعا کی تھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا تھا، خلاق کائنات کی بارگاہ میں، کہ مولا تیرا وعدہ تھا میری اہل کو بچانے کا، تو بیٹا بھی تو میری اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان پر عتاب فرمایا، کلام کا انداز کل کچھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا کہ نوح وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ذمہ داری تو یہ بنتی تھی بیٹے پر، کیونکہ اس کے ابا جان حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین متین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے رات دن کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے تو کوئی بھی بات نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ روزانہ تکلیف اٹھاتے، روزانہ مار کھاتے، روزانہ اذیتیں اٹھاتے، لوگوں کی باتیں الگ سنتے، ان کی طرف سے اذیتیں الگ سے اٹھاتے۔ تو اس پر تو لازم بنتا تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھی بن جاتا ہے یا نہیں؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہوتا، ان کے ساتھ تعاون کرتا، معاون بنتا، ان کا ممد بنتا، مددگار بنتا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا سگا بیٹا جو ہے وہ بھی ان کے اس کام میں شریک نہیں ہوا، یعنی غلبہ دین کے کام میں بیٹے نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی اس کو کہ اس کو باقی کافروں کے ساتھ جس طرح باقی غرق ہو رہے تھے اسی طرح یہ بھی غرق ہوا، جس طرح باقی ڈوبے اسی طرح یہ بھی ڈوبا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے ان الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح اب دیکھیں، میں نے پہلے بھی 2-3 دن پہلے یہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم نے باقی لاکھوں لاکھ لوگ غرق ہوئے تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، قرآن نے کسی کے ڈوبنے کا منظر بیان نہیں کیا، کسی کے ڈوبتے ہوئے مکالمہ بیان نہیں کیا کہ ان کی آپس میں یہ بات ہو رہی تھی، لیکن واحد بندہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے جس کے ڈوبنے کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان فرما دیا، قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پڑھیں اور عبرت حاصل کریں کہ بڑے گھر میں رہنے والا بندہ جو ہے اس کو غلبہ دین کے کام سے چھوٹ دی جا سکتی نہیں، اس پر لازم ہے اس کی زیادہ پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ کو بیان فرمایا ہے، اس کی سزا کو بیان فرمایا اور ڈوبتے ہوئے اس کے مکالمے کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں جی کہ لوگ جو ہیں غلبہ دین کا کام کرنے کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹیں جی۔ سگا بیٹا جو ہے اس کو، اور وہ بھی پاک پیغمبر کا، اس کو اتنی سخت سزا ہوئی ہے۔ تو آج کل کے جتنے بھی اولاد پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آپ کو سادات کہنے والے، اگر وہ آقا علیہ السلام کے دین کے قیام کے معاملے میں پیچھے ہٹتے ہیں، آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے معاملے میں پیچھے ہٹتے ہیں، تو سزا ان کی بھی تھوڑی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کر کے چونکہ وارث آقا علیہ السلام، ایک تو اولاد ہے آقا علیہ السلام کی، اور وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ اگر وارث جو ہے وہی میراث کا خیال نہ کرے گا، میراث کو ضائع کر دے گا، تو بتائیں اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اس کو بھی سزا اتنی ملے گی جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارے بھی زمانے میں، ہمارے بھی معاشرے میں کوئی وارث جو ہے اپنے مورث کی وراثت کو ضائع کر دیتا ہے، وراثت کو، میراث کو، تو لوگ اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتے، عیب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑا گھٹیا ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بتائیں یار، جس بندے کی قسمت میں پھر امام الانبیاء کی میراث آئی ہو، جس بندے کے ہاتھ میں رسول اللہ علیہ السلام کیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت آئی ہو، میراث آئی ہو، تو وہ بندہ اس کو ضائع کر دے، اس کی فکر ہی نہ کرے، صرف اپنی روٹی کی فکر ہو، اپنے مال کی فکر ہو، پیسے کی فکر ہو، بینک بیلنس کی فکر ہو، کوٹھی بنگلے کی فکر ہو، دین کی فکر اس کو نہ ہو، دین کے دفاع کی ہو، نہ نفاذ کی ہو، نہ قیام خلافت کی فکر ہو، تو بتائیں اس کا کیا بنے گا؟
اس بندے کو بھی سزا زیادہ اس لیے ہوئی کیونکہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اور روزانہ نوح علیہ السلام کی تکلیفیں دیکھتا تھا، اس کے باوجود بھی اس بندے کے دل میں غلبہ دین کی فکر پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے اس کو پانی میں غرق فرما دیا۔ بتائیں کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن یہ جو سارے آج امتی بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، یا علماء اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کا وارث کہتے ہیں، قیامت والا دن آئے اور یہ جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کا ٹوٹا ہوا دانت جو شہید ہوا تھا احد میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کر دے، اور میرے حبیب کو تو دانت شہید ہو گئے تھے غلبہ دین کے لیے، بتاؤ تم نے میرے حبیب کی اولاد ہوتے ہوئے، میرے نبی کے وارث ہوتے ہوئے تم نے کیا کیا دین کے لیے؟ بتائیں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آقا علیہ السلام کے زخمی کپڑوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ یار آقا علیہ السلام کے سر مبارکہ سے خون بہتا ہے، بہتا ہوا پاؤں مبارکہ تک چلا جاتا ہے۔ بتائیں پنڈلیاں آقا علیہ السلام کی زخمی ہو جاتی ہیں طائف کے سفر میں، ہم نے تو ایک دن نہیں دیکھا، اور وارث کس کے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے۔ ہم نے وراثت صرف میٹھے میٹھے پانے کے لیے لی ہے، اسی لیے دعویٰ کیا ہم نے آقا علیہ السلام کے وارث ہونے کا کہ میٹھے میٹھے جو ہے نا وہ ہمیں ملتا رہے، لوگ ہاتھ چومتے رہیں، لوگ نذرانے دیتے رہیں، لوگ پیسے دیتے رہیں، حلوے مانڈے دیتے رہیں، صرف اسی حد تک ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کا وارث کہا ہے۔ یار تو جہاں کام کرنا تھا وہاں ہمارے پاؤں پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی آج امت جو ہے، چاہے علماء کو دیکھ لیں، چاہے سادات کو دیکھ لیں، امت کو دیکھ لیں، مجموعی حیثیت سے سارے جو ہیں باقی ہر کام کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی سنت غلبہ دین والی وہاں سے سب کے پاؤں پیچھے ہٹتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ بھائی جی آگے تو پھر احد آنا ہے، غلبہ دین کی بات کریں گے، آگے تو تبوک آنا ہے، آگے تو پھر جناب پکے پکائے کھجوریں چھوڑنی پڑنی ہے، ہمیں تو ختم چھوڑنے پڑنے ہیں، ہم نے تو حلوے چھوڑنے پڑنے ہیں۔ جہاں پہ قربانی کی بات ہے، جہاں پہ ایثار کی بات ہے، جہاں پہ عظیمت کی بات ہے، اولوالعزمی کی بات ہے، وہاں سے پاؤں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ریورس بریک مارتے، ریورس جناب گاڑی بھگاتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ آیت مبارکہ کو دیکھیں بھائی، انہ عمل غیر صالح، رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو غرق کر دیا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن آپ بھی وہ نوح علیہ السلام کے گھر میں رہ کر کے 950 سال آپ کو تکلیفیں اٹھاتے دیکھے۔ ممکن ہے اس کی عمر تو کم ہوگی نا، آپ نے تو تبلیغ کا کام پہلے شروع کیا ہوگا، واللہ عالم کتنی عمر تھی، لیکن سینکڑوں سال تو اس نے دیکھا نا نوح علیہ السلام کو، رات کو تکلیفیں اٹھا کے زخمی ہو کے گھر آتے ہوئے۔ ایک دن بھی اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا نہ ہوا یار میرے ابا جی جو ہیں کیوں آخر مارے کھا رہے ہیں، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر رب کے رسول ہو کر کے اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ایک دن بھی اس کے دل میں درد پیدا نہیں ہوا، تو وہ غرق کر دیا جائے۔ تو آج یہ امت جو ہے یہ جناب بستر لے کر کے سوئی رہے آرام کے ساتھ، اس کو فکر ہی نہ ہو آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کی، قرآن پہ حملے ہوتے رہیں یا چپ بیٹھے ہوں، پوری دنیا میں کفر بواہ نافذ ہو جائے، نام نہاد اسلامی ملکوں میں کفر کے قوانین نافذ ہو جائیں، وہاں پر بھی ان کے کان میں جوں تک نہ رہیں گے، تو بتائیں یہ کب بیدار ہوں گے؟ آخر دین کا دفاع، دین کے غلبے کا کام، دین کے نفاذ کا کام، احیاء دین کا کام، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت بیان دین بھی نہیں ہو رہا، دین کو بیان بھی نہیں کر رہے، دین کو جیسے بیان کرنا تھا وہ بھی بیان نہیں کر رہے۔ بتائیں غلبہ دین کی بات، دفاع دین کی بات، نفاذ دین کی بات، وہ تو باتیں ساری بات کی ہیں اور بیان ہی نہیں کر رہے۔ یار سب سے پہلے تو ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ دین کو بیان کرو، جیسے میرے آقا علیہ السلام دین لے کر کے آئے ہیں۔ ہاں جب دین بیان کرو گے تو بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، پھر آپ کی مخالفت بھی ہوگی، مزاحمت بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، آمنا سامنا بھی ہوگا، بڑی بڑی حویلیاں آپ کے مقابلے میں آئیں گی، بڑے بڑے ڈیرے آپ کے مقابلے میں آئیں گے، چیمے چٹھے آپ کے مقابلے میں آئیں گے، ہیں جی، پھر جناب جو ریٹائر افسران ہیں وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے، حاضر سروس آپ کے مقابلے میں آئیں گے، ہاں بھئی یہ بات آپ نے کیوں کی، پھر حکومتیں آپ کے خلاف کھڑی ہوں گی، اور پھر جا کر کے آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والی جو ایک شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ دین پاک جو ہے نا ایسے بیان کرنا ہے، سامنے نمرود بھی ہو بیان کر دینا ہے، ڈرنا نہیں ہے اسے، دین بیان کرنا چاہے فرعون سامنے کیوں نہ کھڑا ہو، موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا، دین بیان کرنا چاہے سامنے جناب ابو جہل کیوں نہ کھڑا ہو، دین بیان کر دیا۔ تو پہلا تو مرحلہ دیکھیں نا، پورے مکے کی زندگی مبارکہ میرے آقا علیہ السلام کی دیکھ لیں، وہاں پہ صرف دین کا بیان ہوا ہے، دین کا بیان ہوا ہے، صرف بیان ہوا ہے دین کا، وہاں پہ غلبہ دین کی، نفاذ دین کی تو بات ہی نہیں ہوئی، وہاں پہ ہوئی ہے بات۔ آقا علیہ السلام ہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کو گاہے بگاہے خوشخبری سناتے تھے کہ رب تعالیٰ غالب فرمائے گا دین کو، قرآن کریم کی آیات ایسی آتی تھی جن میں بدر کے متعلق اشارے موجود تھے، بدر کے متعلق کہ ایک وقت آنے والا یہ سارے مارے جائیں گے، وہاں پر یہ اشارے موجود تھے،
اور صحیح اشارے موجود ہیں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دیے ہیں، لیکن وہاں تو صرف بیان دین ہو رہا ہے، دین کا بیان ہو رہا ہے۔ آج مولوی کہتے ہیں جی ہم تو مکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ مکے والی زندگی تو دین بیان کرنے والی تھی، مولوی صاحب تو بیان بھی نہیں کر رہا، تیری مکے والی زندگی کیسے ہو گئی؟ کئی مولویوں سے بات ہوئی، یار ذرا کوئی دین بیان کرو۔ آقا علیہ السلام نے کیسے دین غالب کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو مدینے میں کیا تھا، مدینے میں آ کے حضور نے تلوار اٹھائی تھی، ہماری تو مکے والی زندگی ہے۔ میں کہ مکے والی زندگی تو مار کھانے والی ہے، تو نے ایک دن مار کھائی ہے؟ کہتا ہے وہ تو نہیں کھائی۔ میں نے کہا پھر مکے والی زندگی کیسے ہوئی تیری بھائی؟ یہ بھی تو بتا ہمیں، سمجھا ذرا۔ یہ مکہ ہی تو تھا جہاں پہ جناب آقا علیہ السلام کے صحابی کو جناب شہید کر دیا جاتا ہے، جہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، جہاں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، ایک اونٹ کا منہ جو ہے نا ایک طرف، دوسرے کا اونٹ دوسری طرف، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آل یاسر آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جی، ان کے بیٹے، وہ ان کی بیوی، سارے مارے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام ایسے گزرے، مکے کے مشرک مار رہے ہیں جی، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو چھڑوا لیں۔ آقا علیہ السلام نے وہیں پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کی، مولا آل یاسر پر ثابت قدمی اتار دے، ان کے دلوں کے اندر صبر انڈیل دے، ان کو استقامت عطا فرما دے اسلام پر۔ یار یہ بیان دین ہو رہا ہے یار۔ ایک عہد کہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو نے کہاں کہا ہے عہد؟ کب کہو گے تم عہد؟ تم نے تو جناب انتظامیہ کے نام کے نعرے لگائے ہیں، فلانا انتظامیہ زندہ باد، چیئرمین زندہ باد، سیکرٹری زندہ باد، فلانا زندہ باد، تم نے تو یہی نعرے لگائے ہیں آج تک۔ تم نے تو انتظامیہ کا بوتھا دیکھ کے دین بیان کیا ہے، کب دین حق بیان کرو گے تم؟ کہ ان کا گندا منہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس بات پہ ان کا بوتھا بگڑ جاتا ہے، تم نے تو یہ بیان کیا آج تک۔ اور کہتے ہو شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے ہو کہ ہماری زندگی مکے والی گزری، اور مکے والی زندگی ایسی ہوتی جیسے آپ کی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن جو ہے نا، میرے آقا علیہ السلام کے حدیث پاک بھی ہے، علماء بھی فرماتے ہیں، قیامت والے دن خطیب کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتا یہ جو تو نے بات کی تھی، یہ بات کرتے ہوئے تیری نیت کیا تھی، کس نیت کے ساتھ تو نے بات کی تھی؟ بتائیں جس وقت قیامت والے دن ہر جلسے کا حساب دینا پڑ گیا تو کیا بنے گا ان کے لیے؟ صرف لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے ہم نے تقریریں کی تھی۔ تو بیان دین کب ہوگا بھائی؟ مدینے والی تو بات ہی بات کی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اسلام کے آنے سے بھی پہلے والے دور میں چلے گئے، جاہلیت والے دور میں، جہاں پہ حق گوئی ہے ہی کوئی نہیں، حق گوئی کا نام ہی کوئی نہیں۔ جیسے میلاد کا بیان کرتے ہیں، نعت خواہ کہنے لگا حلیمہ میں نے نار رکھ لیا تیری بکریاں چراواں گی۔ میں کہا بندے دے پترا، تیرے سے دین کا کام نہیں ہوتا؟ بکریاں چرا کے تو الو کا پٹھا نہیں ہوتا؟ تو حلیمہ مجھے ساتھ رکھ لے، بکریاں چراؤں گی۔ بتائیں، یعنی کہ اپنے طور پہ عاجز آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کا کام مجھ سے نہیں ہوتا، بکریاں جتنی مرضی مجھ سے چروا لیں آپ۔ آقا علیہ السلام کو بھی مانے تو صرف وہ بنو سعد قبیلے تک، بس اس کے آگے نہیں مانتے۔ پورا سال میلاد منایا، جلسے کیے، سارا کچھ کیا، نعرے مارے، دائیں بائیں لنگر کھایا اور چھٹی گئے۔ اگلے سال کے لیے پھر خاموش ہیں، اگلے سال پھر آئے، حضور حلیمہ کے گھر گیا، بس چھٹی۔ وہاں سے آقا علیہ السلام مکے میں آئے ہیں، مکہ میں آ کے بیان دین ہو رہا ہے، مدینے میں آ کے جناب غلبہ دین ہو رہا ہے۔ یہ سارے معاملات بعد میں ہو رہے ہیں، کہاں گیا وہ سارا؟ مکہ مکرم زندگی مبارکہ دیکھیں آقا علیہ السلام کی کیسے حضور نے تقسیم فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کی ترتیب رکھی ہے جی۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں بیان دین بیان ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں آ کے غلبہ دین ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، دین پہ حملے ہو گئے، پھر دفاع دین ہو رہا ہے۔ یہ ترتیب دی ہے اسلام نے ہمیں کہ یہ تم نے کرنا ہے، دین بیان کرو گے تو غلبہ آئے گا، جب غلبہ آئے گا دشمن حملے کریں گے، جب دشمن حملہ کریں گے تو پھر دفاع کی بات آئے گی، پھر تمہیں باقی سارے معاملات کرنے ہیں۔ لیکن ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر سال میلاد حضور کا، وہ بھی بنو سعد قبیلے تک۔ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، ہرنی اونٹنی چلتی نہیں تھی، کبھی جناب بیٹھ جاتی تھی، کبھی اڑ جاتی تھی، کبھی گر جاتی تھی، بس چھٹی جی، نعرے لگایا اور پیسے کھائے، لنگر کھایا اور روانہ ہوا۔ کام کب کرنا ہے ہم نے؟ دین حضور کا بیان کب کرنا ہے؟ انہ عمل غیر صالح کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما دے حبیب کریم علیہ السلام کو، ہیں میں حبیب پیارے ان کی سفارش کریں گے، آپ ان کی شفاعت کریں گے، انہ عمل غیر صالح، ان کا تو عمل ہی چنگا کوئی نہیں۔ بتائیں کیا بنے گا پھر؟ ان کے اعمال ہی اچھے کوئی نہیں، ان کے اعمال جو ہیں بتائیں۔ اور جس دور میں دین پہ حملے ہو رہے ہوں، جس دین میں کفر جو ہے نا وہ نافذ ہو چکا ہو، اس دور کے اندر تو نامہ اعمال میزان جو ہے وہ مانگتا ہے، یہاں پہ غلبہ دین کی بات ہو، یہاں پہ شہادت کی بات ہو، یہاں پہ جہاد کی بات ہو، میزان نے تو یہ چیزیں مانگنی ہے۔ اور تو وہاں کے لے آئے تسبیحیں، 500 تسبیح درود پاک کی، اور 500 تسبیح جناب یا غوث پاک میں نے پڑھا تھا 1800 بار، اور 1100 بار میں نے جناب 11ویں منائی تھی۔ یہ کہاں تو نہیں جانی آپ کے وہاں؟
وہاں تو یہ تولا جانا ہے. ہاں بھی تم نے کتنے علماء تیار کیے تھے, کتنے علماء کو فارغ البال کیا تھا, اور دشمن دین سے لڑنے کے لیے تم نے چھوڑا تھا, بیان دین کے لیے لڑنے کے لیے تم نے, بیان دین کے لیے اتنے عظیم تر مفاد کے لیے تم نے چھوڑا تھا. کتنے بندے چھوڑے تھے بتا؟ اگر تو عالم تھا تو تو نے کتنا کام کیا تھا, تو نے کتنا دین بیان کیا تھا. تو بھائی جیسے بھوک کی, بندے کو بھوک لگ رہی ہو تو طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ کھانے کی ہوتی ہے نا. بندے کو بھوک لگی ہے, آپ اس کو جناب آئس کریم کھلا دیں, اس کو آئس کریم سے کیا بھوک اترنی ہے؟ بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ اس کو کہیں میں روح افزا پلاتا ہوں, کبھی بھی نہیں. بندے کو جناب پیاس لگی ہو سخت, آپ اس کو کہیں جی میں آپ کو قورمہ کھلاتا ہوں, کب کھائے گا آپ کا قورمہ؟ وہ کہے گا پہلے میرے کو پانی تو پلاؤ. تو بتائیں اسلام جو ہے نا, اسلام کا ایک مزاج ہے. اسلام ہر دور میں قربانی مانگتا ہے, ہر دور میں یہ کچھ نہ کچھ طلب کرتا ہے اسلام. ایک وقت تھا طلب کیا اسلام نے, نوح علیہ السلام کے جسم سے خون نکلتا رہا ہے, بتائیں نا. امام الانبیاء علیہ السلام کے جسم اطہر سے خون نکلتا رہا ہے. اسلام نے مانگا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلیجہ بھی نکال کے دے دیا, اسلام کو نہیں دیا, پورا جسم پیش کر دیا, جسم کے ٹکڑے ہو گئے ان کے. بتائیں, آنکھیں تک نکال لی گئی ان کی. آقا علیہ السلام کے صحابی, وہ آقا علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسیلمہ دجال نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جی ٹانگ کاٹ دی, کہا کہ میں نبی ہوں. نہ نبی تو حضور ہیں. دوسری ٹانگ کاٹ دی, کہا میں نے, نہ بالکل نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا شہید کر دیا آقا علیہ السلام کے صحابی کو, حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ, حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ, شہید ہو گئے. لیکن قربان جائیں, دین حق پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تو بھئی یہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن. یہ تو اسلام قربانی مانگتا ہے. پھر ختم نبوت نے قربانی مانگی, 36,000 کافر جو ہیں وہ مارے گئے, 1200 حضور کے صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ, جن میں 700 وہ تھے جو قرآن کے حافظ اور عالم تھے. بتائیں, 700 قرآن کے حافظ اور عالم وہ شہید ہو گئے سارے. تو قیامت والے دن اللہ نے فرما دیا انو عمل غیر صالح. تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے, میں قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پر, اس وقت جو ہے ان کو پیچھے دھکیلا جائے گا. عرض کی جائے گی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین ہی بگاڑ دیا تھا. آپ کا انہوں نے دین بگاڑ دیا تھا, لوگوں کا دینی مزاج بگاڑ دیا تھا. ہاں, جس چیز کا رب کی طرف سے مطالبہ تھا انہوں نے وہ بیان ہی نہیں کیا, انہوں نے وہ دیا ہی نہیں لوگوں کو, وہ سکھایا نہیں لوگوں کو. کیا بنے گا پھر آپ کا؟ یہاں تو آپ قوم کو الو بنا کے ان سے پیسے بٹورنے کے لیے جناب 4 باتیں کر کے جناب وہ نکل جاتے ہیں, گاڑی پہ بیٹھے اور حضرت صاحب گئے. قیامت والے دن کیا بنے گا آپ کا؟ آپ پر تو بھئی دین کا بیان لازم ہے, آپ تو وہ دین بیان ہی نہیں کر رہے. اللہ اکبر کبیرہ. سچی بات ہے, بہت افسوس ہوتا ہے, بہت جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں, حضور کا دین بیان ہی نہیں ہو رہا بھائی کہیں پہ. آقا علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں, بتائیں نا یار. ایک مولوی صاحب 60 سال سے کھڑے ہوئے ہیں, مسجد میں خطیب ہیں, اور ایک دن بھی بیان نہیں کیا حضور کا دین. بتائیں, ہر سال جناب میلاد کا مہینہ آ گیا, بنو سعد تک بیان کیا اور چھٹی. ہر مہینے 11ویں شریف ہو رہی ہے, اور لنگر بنایا اور کھایا اور وہ غائب ہو گئے. جو آقا علیہ السلام نے دیا ہے وہ کب بیان کرو گے؟ اتنی بڑی امانت ان کے کندھوں پر ہے, قسم خدا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. میں ہم نے جب یہ امانت ڈالی نا پہاڑوں پر اور آسمانوں پر کہ تم اٹھا لو, انہوں نے نہ کر دی. انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں اٹھائی جاتی, یہ قرآن والی امانت. تو میں کہ پھر انسان نے اٹھا لی. انہوں نے یہ حامی بھری, مولا یہ تیرے دین کا کام, تیرے خدمت دین کا کام, غلبہ دین کا کام یہ ہم کریں گے. بتا پھر کہاں کر رہے ہو آپ؟ آپ کا تو وعدہ تھا رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کریں گے. اور دوسری بات دیکھیں, یہاں پہ عیسائی مبارکہ کو پوری کو دیکھیں, 950 سال تبلیغ کی ہے, صرف ایک بات کی رب کی بارگاہ میں, مولا میرا بیٹا ہے, میری آل میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بھائی انہ لیس من آلہ, وہ تیری آل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. آگے دیکھیں, فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. میں کہ تو مجھ سے وہ سوال کیوں کرتا ہے جس کا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں؟ کیوں سوال کرتا ہے؟ وہ سوال نہ کر مجھ سے تو جس کا تجھے پتہ کوئی نہیں. آگے اللہ اکبر, انی اعظک, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, ان تکون من الجاہلین. آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا. یہ ترجمہ میں نہیں کر سکتا جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ. کل میں نے ویسے اس کی تفصیل بیان کی تھی آپ کے سامنے.
کہ جہل جو ہے وہ علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے، جہل علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا نا میں کہ جاہلوں میں سے نہ ہونا، کیا مطلب ہے؟ تیرا سوال جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، تیرا کیوں سوال کیا تو نے جب تجھے پتہ نہیں تھا، کیوں کہا تو نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تو بھئی ہم نے 5 سال خدمت نہیں کی دین کی، 2 سال نہیں خدمت کی دین کی، کسی نے بات کر دی ہم نے دین کا کام ہی چھوڑ دیا، کیوں بھئی؟ جس نے کہا ہے اس نے تو نہیں کہا، اس نے تو کوئی بات نہیں کی ہے؟ رب تعالیٰ نے کبھی کہا ہے میں یہ کیا کیا تو نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے تو اتنی خدمت نہیں کی، اور بات بھی کس نے کی؟ کسی چوڑے نے کھڑے ہو کے بات کر دی، اور ہم نے کام کس کا چھوڑ دیا؟ رب کا چھوڑ دیا۔ نوکری اس کی کر رہے تھے، نوکری رب کے لیے کر رہے تھے، بات کسی نے کر دی، چھوڑ بو دی۔ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا یار۔ سکول میں بچہ جا رہا ہے، باہر کہیں بچے لڑ پڑے آپس میں، کبھی سکول سے چھڑواتے ہیں؟ نہیں چھڑواتے۔ لیکن ہاں مسجد میں 2 بچے پڑھنے آئے آپس میں یہ لڑ پڑے ہیں، مسجد سے چھڑوا لیں گے۔ 2 نمازی آپس میں لڑ پڑے ہیں، مسجد سے چھڑوا لیں گے۔ امام کی لڑائی ہو گئی ہے، امام کی چھٹی کروا دیں گے۔ کیوں بھائی؟ یا امام صاحب آپ ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیوں؟ کس لیے بھائی؟ یہ کام رب کا کر رہا تھا، نوکر تو رب کا تھا، ان کا نوکر تھوڑا تھا جنہوں نے تیرے ساتھ بات کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 950 سال نوکری کی، رب کی واہی کی، 950 سال نوکری کی، رب کی واہی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال روز واہی سنائی ہے رب تعالیٰ کے لوگوں کو جا کر کے، حضرت نوح علیہ السلام نے، اور صرف ایک بات کی۔ رب نے کیا فرمایا آگے سے؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ نا 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 نا، کبھی بھی نہ کرنا ایسا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، نوح علیہ السلام کی سعادت مندی دیکھیں، بڑوں کا بڑے کی بارگاہ میں ڈر کے رہنا دیکھیں۔ فوراً نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کیونکہ آگے سے کہا مولا 950 سال کام کیا صرف اتنی بات پہ، اتنی بات پہ۔ اللہ اکبر۔ نا نا نا، نوح علیہ السلام نے فوراً کہا، کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ مولا تیری پناہ میں آتا ہوں، آج کے بعد میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ بیوی ڈوب رہی ہے، قوم ساری غرق ہو رہی ہے، ایسے عالم میں نوح علیہ السلام کا بیٹے کے لیے جذبات سے متاثر ہو کر کے ایک سوال کرنا اور رب تعالیٰ کا عتاب فرمانا، فوراً نوح علیہ السلام سنبھل گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا نا آج کے بعد یہ بھی نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ بھی اتنا بھی نہیں ہوگا کہ میں تجھ سے کوئی سوال ہی کروں۔ اور کیا فرمایا رب تعالیٰ نے آگے؟ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، میرا تو گھاٹا ہی ہو جائے گا، پھر من الخاسرین، میرا تو نقصان ہو جائے گا، پھر میں تو نقصان والوں کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ پتہ ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی، لیکن نوح علیہ السلام کو اس بات کا قلق کب تک رہا اور کب تک رہے گا، حدیث بخاری میں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے لوگ جمع ہو کر کے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، رب آج بہت جلال میں ہے، آپ رب تعالیٰ سے بات تو کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے، حساب شروع ہو، چاہے فیصلہ جو بھی ہو جائے آگے، اس عذاب سے تو نکلے ہم۔ سورج اتنی گرمی انڈیل رہا ہے، موسم ایسا ہو گیا، زمین تانبے کی ہے، ہر طرف گرمی گرمی، ہر بندہ پسینے میں غرق ہو رہا ہے، ڈبکے لے رہے ہیں، روکو مہربانی کریں رب حساب شروع کروائے۔ نوح علیہ السلام پتہ کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے یا میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا، میں ایک بار دعا کر بیٹھا تھا رب کی بارگاہ میں، مجھے تو آج تک اس کی ندامت ہی نہیں گئی، رب کے سامنے کیسے جاؤں، کیسے بات کروں، تمہاری سفارش کیسے کروں۔ ایک بیٹے کی سفارش کی تھی میں نے، بتائیں نا یار، 950 سال تبلیغ کرے بندہ، صرف ایک سوال کر بیٹھے رب سے، ندامت قیامت والے دن تک ہی نہ جائے۔ میں اور آپ ہمیں تو ایک لمحے بھر کے لیے دین کے کام کرنا دور کی بات ہے، سنجیدہ بھی نہیں ہوئے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، اور مزے کیسے کر رہے ہیں، اور لاڈ ہمارے کیا ہیں، ناز ہمارے کیا ہیں، فلانی شاید ہو تو کام کریں گے، فلانی شاید میسر ہو تو کیا مطلب ہے تمہارا بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ قیامت والے نوح علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر دے، ہاں بھی بتا تو بھی حساب دے وہ بھی حساب دیتے تو کیا بنے گا ہمارا، بتائیں؟ قسم خدا کے کہہ رہا ہوں جواب نہیں ہوگا ہمارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، یہ مضمون یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے،
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو بھی وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں آج کے بعد جذبات سے متاثر ہو کر کے کبھی بھی کوئی سوال نہ کرنا۔ قال ربی انی اعوذ بک، انہوں نے کہا اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کر بیٹھوں، کبھی بھی کوئی سوال کر بیٹھوں جس کا مجھے پتہ نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔